بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عثمان حبیب ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے 2-3 سال پہلے مریم نواز نے ایک الزام لگایا تھا کہ آئی ایس آئی کے ڈی جی سی جنرل عرفان ملک نے مجھے شمیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ختم کر دیں گے۔ یہ الزام لگایا تھا مریم نواز نے آئی ایس آئی کے ڈی جی سی عرفان ملک پہ۔ اس کے بعد فوراً جنرل باجوہ نے اس پہ ایکشن لیا اور عرفان ملک صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹا کے ایک دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کر دیا۔ اب جبکہ پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت، پاکستان کی جو مقبول ترین جماعت ہے، ان کا لیڈر عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس آئی کے ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر مجھے قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ مجھے قتل کر دے گا۔ اب عمران خان جب یہ ایک چیز کہہ رہا ہے، وہ جب ان پہ پہلے ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا تو وہ پہلے بھی کہہ رہے تھے، ڈرٹی ہیری کے نام سے انہوں نے ان کا نام رکھا ہوا تھا، پہلے بھی وہ ان کو کوڈ ورڈ میں ان کا نام لے رہے تھے، لیکن اب وہ کھل کے ان کا نام لے رہے ہیں کہ میجر جنرل فیصل نصیر جو کہ آئی ایس آئی کے ڈی جی سی ہیں، وہ مجھے قتل کرنے کا پلان بنا رہا ہے۔ تو اب پاکستان کا جتنا بھی بکاؤ میڈیا ہے وہ سارا اکٹھا ہو گیا، پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب نے تو بڑی یہ بےزتی کر دی پاکستان کے ایک سپریم ادارے کی۔ عمران خان صاحب نے تو توہین کر دی ہے پاک آرمی کی۔ پاک آرمی تو پاکستان کا ایک بڑا سپریم ادارہ ہے، تو اس کے خلاف یہ انہوں نے ایک پروپوگنڈا شروع کر دیا ہے۔ لیکن کیا جو آئی ایس آئی کا ڈی جی سی ہے، کیا وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے اوپر ہے؟ کیا جو آئی ایس آئی کا ڈی جی سی ہے، کیا وہ ایک پرائم منسٹر سے اوپر ہے؟ جب یہ 13 جماعتی اتحاد جب یہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے یہ پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کی توہین کرتے ہیں، جب یہ سپریم کورٹ کی توہین کرتے ہیں، تب ان کو کسی بات کا فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جب عمران خان صاحب جنون بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اس کے ثبوت ہیں، وہ ثبوتوں کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ مجھ پہ جو قاتلانہ پہلے حملہ ہوا تھا اور جو اب حملہ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ڈی جی سی فیصل نصیر کروانے جا رہا ہے، تو اب اس پہ ایک بڑا وبیلا مچا ہوا ہے۔ خاص کر کے شہباز شریف، مریم نواز اور زرداری یہ لگے ہوئے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب نے توہین کر دی۔ اب زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب پہ یہ توہین کا مقدمہ کریں گے، ہم عمران خان صاحب کو عدالت میں لے کے جائیں گے کہ عمران خان نے ایک سپریم ادارے کی توہین کر دی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے بار بار کہا فوج میری ہے اور یہ آرمی بھی میری ہے۔ انہوں نے کہا جی میں ادارے کے خلاف نہیں بات کر رہا، میں صرف ادارے کے اندر جو ایک کالی بھیڑ ہے میں اس کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ لیکن اب میں ذرا آپ کو بتاتا چلوں، خواجہ آصف صاحب انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ جو پاک فوج ہے یہ ہماری ہڈیوں کے اوپر سے جو گوشت ہے اس کو نوچ لے گی۔ یہ خواجہ آصف صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے یہ بات کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو آزاد کشمیر ہم نے آزاد کروایا ہے، یہ اس میں پاک فوج کا کوئی کردار نہیں ہے، یہ جو قبائلی لوگ ہیں یہ ان کی جہاد کے نتیجے میں یہ ہمیں آزاد کشمیر ملا ہے۔ اگر پاکستان آرمی کے انڈر ہوتا تو کوئی پتہ نہیں کہ پاکستان کا کچھ حصہ اور انڈیا کے پاس چلے جاتا۔ یہ خواجہ آصف صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا تھا۔ اس کے بعد مریم نواز اور نواز شریف یہ پاکستان کے آرمی کے جو ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید، ان کا نام لے لے کے یہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد نواز شریف یہ بار بار کہتے رہے کہ ہمیں جو پیچھے دھکا لگایا ہے، ہمیں جو پیچھے دھکیلا ہے، اس کے پیچھے جنرل باجوہ نام لے لے کے۔ اس کے بعد زرداری صاحب جو سابقہ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور صاحب، آصم باجوہ صاحب، ان کے خلاف یہ باتیں کرتے رہے ہیں، جنرل ظہیر الاسلام کے خلاف باتیں کرتے رہے ہیں، جنرل پاشا کے خلاف باتیں کرتے رہے ہیں، تب ان کو کوئی اس چیز کا احترام نہیں تھا۔ لیکن اب جب عمران خان صاحب اب ایک جینون مسئلہ پیش کر رہے ہیں تو اب یہ سارے کھڑے ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف۔ اب جی حکومت اب پلان کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف اب کریک ڈاؤن کرنے جا رہی ہے حکومت، اور اب وہ سوچ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف اور پی ٹی آئی کے کارکنان کے ساتھ اب طاقت کا استعمال کیا جائے۔ ویسے اب صرف اب ٹینک رہ گئے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے کارکنان پہ یہ چلا دیں۔ صرف ٹینک نہیں چلے،
पिछले एक साल में गोलियां इन्होंने बरसा दी, शेलिंग बुरी तरह इन्होंने कर दी, टॉर्चर इन्होंने कर दिया, नंगा इन्होंने किया, करंट इन्होंने लगाई, मतलब सारा कुछ इन्होंने कर लिया। अब सिर्फ एक काम रह गया और वो रह गया जी टैंक, कि टैंक चढ़ा दे इनके ऊपर बस। अब वो अगर वो भी इनके इख्तियार में हो तो कोई पता नहीं कि ये पीटीआई कारकुनान के साथ ये सलूक भी कर दें अपने हैंडलर्स के साथ मिलके। और इसी हिकमत अमली को अपनाते हुए इमरान खान साहब के जो भांजे हैं अहमद खान नियाजी, उनके सिक्योरिटी इंचार्ज भी हैं और हर जगह हमें वो फ्रंट फुट पे नजर आते हैं। उनकी जो दरखास्त जमानत थी वो भी मुस्तरद कर दी गई है और अब उनको भी गिरफ्तार करने जा रहे हैं। अब जी हामिद मीर साहब, एक 2 टके का सहाफी, 2 टके का, जो एंटी स्टैब्लिशमेंट रहा है शुरू से, और अब वही बंदा स्टैब्लिशमेंट के बूट चाट रहा है, बूट पॉलिश नहीं कर रहा, बूट चाट रहा है, स्टैब्लिशमेंट की झोली में बैठा हुआ है। और आज उस बंदे का बयान है, उसने कहा जी पहले जब सुप्रीम कोर्ट के जज किसी वजीर आजम को घर भेजते थे तो उसके पीछे स्टैब्लिशमेंट होती थी, लेकिन अब जो मामला इसके बरक्स है, अब स्टैब्लिशमेंट वजीर आजम के साथ है। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कोई मिस एडवेंचर किया तो उसके नतायज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे। ये 2 टके का सहाफी हामिद मीर ये बातें कर रहा है, ये थ्रेट कर रहा है, ये धमकियां लगा रहा है सुप्रीम कोर्ट के मोजिज जज को। अब जी ख्वाजा आसफ साहब ये अब कह रहे हैं कि जिन जजेस ने नवाज शरीफ के खिलाफ, ख्वाजा आसफ साहब कह रहे हैं कि जिन जजेस ने नवाज शरीफ को घर भेजा था, नवाज शरीफ को नाअहल किया था, उन जजेस को हम पार्लियामेंट में बुलाएंगे। मैं जनाब ख्वाजा आसफ से ये सवाल करना चाहता हूं कि पहले ख्वाजा साहब, आप तो जो बेडशीट चोर हैं, सबसे पहले जो आपके फ्लैट हैं जिनकी वजह से आपको नाअहल किया गया, आपके कामे की वजह से आपके लीडर को नाअहल किया गया, पहले उसकी तो रसीदे दें कि हैं जी जात दी कोड़ किडली ते शतीरा नु जफ्फे, ये कर रहे हैं जी ख्वाजा आसफ साहब। अब जी अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट का महफूज फैसला था इलेक्शन के हवाले से, अभी तक वो नहीं आया, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की नजरें सुप्रीम कोर्ट पे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब वो कल बता चुके हैं, उन्होंने अपनी एक बात में ये बात भी कह दी थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद ना किया गया तो मैं इस्तीफा भी दे सकता हूं। ये भी एक उन्होंने ऑप्शन रख दी है। लेकिन पूरा पाकिस्तान इस चीज पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है। लेकिन अब लग ये रहा है कि राहजनों का राहबरों से राबता है, राहजनों का राहबरों से राबता है, लुट गया मेरा वतन और महफूज फैसला है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।